ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کرنے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس سمیت آزادی پسند جماعتوں کی اپیل پر آج ہڑتال ہے۔ قابض انتظامیہ نے لوگوں کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اہل کشمیر سے اپیل کی ہے کہ وہ مذموم بھارتی اقدامات کے خلاف سخت مزاحمت کریں۔ دوسری طرف مقبوضہ علاقے میں نیا اراضی قانون نافذ کیے جانے کے محض چند روز بعد قابض حکام نے محکمہ صنعت و تجارت کو 2,40,000 کنال اراضی منتقل کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کیے جانے والے نئے اراضی قوانین اور فرانسیسی جریدے میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف سوشل یوتھ فورم نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے کہا ہے کہ بھارت حریت رہنماؤں اور تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کشمیریوں کے جذب آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد اب حریت رہنماؤں، فلاحی اداروں اور میڈیا ہاؤسز کو NIA کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں معروف عالم دین اور جمعیت اہل حدیث کے نائب صدر مولانا مشتاق احمد ویری کو 20 ماہ کی غیر قانونی نظر بندی کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے جنرل سیکرٹری غلام نبی فائی نے کشمیریوں کی جانب سے ترکی میں تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مودی کی زیر قیادت RSS کی حکومت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے نہ صرف طاقت کا ہر وحشیانہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے بلکہ کشمیریوں کو ان کے گھروں، وسائل اور زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے مختلف صہیونی طرز کی سازشوں میں مصروف ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے جہاں کشمیریوں کو 15 لاکھ فورسز کے بلبوتے پر یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے، وہاں درجنوں ایسے مسلم کش قوانین نافذ کر دیے گئے جن کا مقصد کشمیریوں کی جداگانہ شناخت کو ختم کر کے خطے میں بھارتی ہندوؤں کی آباد کاری کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ نئے ڈومیسائل قانون کے ذریعے ہزاروں بھارتی ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا، بھارتی فوجیوں کو لاکھوں کنال اراضی کی الاٹمنٹ، پہلے سے مفلوق الحال کشمیریوں پر اضافی ٹیکسوں کا اطلاق، کشمیر کے قدرتی وسائل پر قبضہ اور اب غیر ریاستی باشندوں کو زمین خریدنے کی اجازت جیسے مسلم کش قوانین اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت کشمیریوں کو ہر چیز سے محروم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگرچہ ہندوتوا کے علم برداروں نے کشمیریوں کو گزشتہ 15 ماہ سے معصور کر کے رکھا ہوا ہے اور کشمیر کو ایک بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تاہم تمام قدغنوں کے باوجود بھارت غیور کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکا، بلکہ بھارت کے مسلم دشمن اقدامات سے کشمیریوں کا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ بھارت صرف کشمیر کی زمین پر قابض رہنا چاہتا ہے، اسے عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ آج ہر کشمیری کے سامنے جمہوریت کے لبادے میں چھپے ہندو سامراج کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اگرچہ بھاری فوجی جماؤ کی وجہ سے کشمیر میں خاموشی ہے، تاہم یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو لاوا پک رہا ہے وہ پھٹنے کے لیے تیار ہے اور اس لاوے میں بھارتی سامراج اپنے غرور اور رعونت کے ساتھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔